الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی معاشرے میں مسجد کو جو مقام حاصل ہے ہر مسلمان اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ جیسے کہ کوئی عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں رہ سکتی، بغیر ستونوں کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین اسلام کی بنیاد بغیر نماز کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اور نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلے گی دوسرے اعمال ہیں وہ بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز میں کمی اور کوتاہی رہی تو دوسرے اعمال بھی اسی طرح ہوں گے۔ تو نماز بہت اہم چیز ہے، اور نماز وہی مقبول ہے مردوں کی جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ جماعت کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنا نائب بناؤں اور میں نماز کے وقت باہر جاؤں، اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نہیں آئے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ اس ذات کا فرمان ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اس کے باوجود اتنا سخت انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اس سے مسجد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا اللہ کے رسول، میرا کوئی خادم نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد تک پہنچا سکے، تو کیا میں نماز کا وقت ہونے پر اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، چونکہ تم معذور ہو اس لیے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کر لو۔ پہلے تو آپ نے یہ فرمایا، پھر ایک سوال کیا کہ کیا تمہارے گھر تک مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تمہارے لیے مسجد میں آ کر ہی نماز ادا کرنا ضروری ہے، اگرچہ تمہارے سامنے ایک عذر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نابینا شخص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے، وہ بھی مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے۔ اس سے مسجد کی عظمت کا، مسجد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور مسلمانوں کے دلوں میں مسجد کی عظمت ہمیشہ سے رہی ہے۔ مسلمانوں کی خصوصیت رہی ہے کہ وہ جہاں گئے انہوں نے مسجد ضرور تعمیر کی۔ کوئی علاقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہو، ایک ایسی تعداد ہو جو اچھی تعداد جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے باوجود مسجد نہ ہو، شاید ہی آپ کو کوئی ایسا علاقہ ملے۔ مسلمانوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بنایا ہو یا نہ بنایا ہو، لیکن انہوں نے مسجد کے بنانے کی ضرور فکر کی۔
اور سب سے پہلی مسجد اسلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، قباء کے مقام پر پہنچے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور اس مسجد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعمیر میں شریک ہیں، اور صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعمیر میں شریک ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ پہنچ گئے تو وہاں سب سے پہلے جس چیز کی فکر آپ نے کی وہ مسجد کی تعمیر کی فکر تھی۔ ابھی مکہ کو چھوڑ کر، اپنا پیارا وطن چھوڑ کر صحابہ پہنچے ہیں، مہاجرین کی بڑی تعداد ہے، انہوں نے ابھی اپنا گھر نہیں بنایا، یہ انصار کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہیں، ابھی اپنا گھر نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو فکر کی وہ مسجد کی تعمیر کی فکر کی۔ آپ کو ایک جگہ پسند آئی، پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے اس زمین کو خریدا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس زمین کو مسجد کے لیے بغیر قیمت کے دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کے ذریعے اس جگہ کو خریدا، اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، مدینہ المنورہ کے اندر پہلی مسجد بن رہی ہے۔ اور کس حال میں بن رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس تعمیر کے اندر شریک ہیں، اور جو کھجور کے تنے ہیں ان کو ستونوں کی طرح استعمال کیا گیا، اور کھجور کے پتوں کو چھت کے طور پر استعمال کیا گیا، اور وہ پہلی مسجد چھپر کی مسجد بنائی گئی، اور نیچے کنکر ڈالے گئے، اور سائیڈ سے دیوال اٹھائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اتنی اینٹیں اٹھا رکھی ہیں جو آپ کے سینے مبارک تک پہنچ رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے، ہم کام کرنے کے واسطے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو طاقت تو اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دی ہے، اور اگر اجر حاصل کرنے کے واسطے تم چاہتے ہو کہ میں بیٹھ جاؤں تو اجر تو میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں شریک رہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ آپ کی سنت تھی، پوری امت اس سنت کو اپنا رہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے عالم ہیں پڑوس کے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ وہ ایک مرتبہ کیپ ٹاؤن گئے، جنوبی افریقہ کا ایک شہر ہے، وہاں ایک بہت پرانی مسجد ہے، اور وہ مسجد ابھی بھی پرانے انداز میں بنی ہوئی ہے، اور اس کی تاریخ انہوں نے وہاں پر لکھی کہ جس طرح ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے حملہ کیا اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، اور 1 صدی سے زیادہ لوگوں کو غلام بنا کر رکھا، اور پھر اس کے بعد آزادی حاصل ہوئی، تو جس زمانے میں ہندوستان کو غلام بنایا ان انگریزوں نے بہت سے علاقوں پر اسی طرح حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو غلام بنایا تھا۔ انہی میں سے ایک ملک ملیشیا بھی تھا، ملیشیا کے لوگوں کو بھی، اور وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، وہاں کے لوگوں کو بھی غلام بنایا گیا، اور اس طرح کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور گلوں میں ان کے طوق ڈال دیا گیا، اور ان کو ملیشیا سے جنوبی افریقہ لے جایا گیا۔ جنوبی افریقہ پہ بھی ان کی حکومت تھی، اور وہاں ان سے مزدوری کا کام کرایا جانے لگا۔ آج انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور خاص طور پر انگریز انسانی حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے ایک ملک کے اوپر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا، اور ناجائز طریقے پر اس کو فتح کیا اور لوگوں کو غلام بنا لیا، تو جن لوگوں کو غلام بنایا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ہاتھوں کے اوپر اندر ان کے ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، اور اسی حال میں پہاڑیوں پر لے جایا جاتا کیپ ٹاؤن کے اندر، اور ان سے کام کرائے جاتے، پتھر توڑوائے جاتے، لوہے کا کام کرایا جاتا، اور اس حال میں کہ زنجیریں ہوتی، بیڑیاں ہوتی، اور جب شام کا وقت ہوتا تو ان کی ہتھکڑی کھول دی جاتی، ان کی زنجیریں کھول دی جاتی تاکہ وہ کھانا وغیرہ کھا لیں، منہ ہاتھ دھو لیں۔ تو مسلمانوں کی اکثریت تھی، جب ان کے ہاتھ کھولے جاتے وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتے تو ایک وادی میں سب چلے جاتے، اور صبح سے جتنی نمازیں چھوٹی ہوتی وہ پوری نمازوں کی وہاں پر قضا کرتے۔ اتفاق سے کیپ ٹاؤن شہر پر ایک دوسری قوم نے، ڈچ قوم نے حملہ کیا، تو انگریزوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی فوج سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان مسلمانوں کو، ان بدوؤں کو اور ان مزدوروں کو آگے کریں، یہ جو قیدی ہیں، تاکہ ہمارا کم سے کم نقصان ہو۔ اور وہ مسلمانوں کی بہادری کو جانتے تھے، ان کی قوت کو جانتے تھے، ان کی طاقت کو دیکھ رہے تھے مزدوری کے اندر۔
تو جب انگریز افسروں نے مسلمانوں کے سامنے، ان مزدوروں کے سامنے اور قیدیوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ چند دنوں میں ایک قوم آ رہی ہے، ایک فوج آ رہی ہے، وہ حملہ کرے گی اور تم سامنے رہو گے، ہماری فوج پیچھے رہے گی، تو ان قیدیوں نے کہا کہ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم حملہ کریں اور ہم جنگ کے اندر شریک ہوں اور سامنے والی قوم کو ہرا دیں تو پھر تم اسی طرح حاکم رہو گے اور ہم اسی طرح غلام رہیں گے، اور اگر بالفرض وہ سامنے والے جیت جائے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ وہ حاکم بن جائیں گے، وہ ہمیں اسی طرح غلام بنا کر رکھیں گے، ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ایک شرط پر ہم مقابلہ کرنے کے واسطے تیار ہیں اور پہلی صف کے اندر ہم رہیں گے، اور وہ شرط یہ ہے، چاہتے تو سب کچھ بھی مانگ سکتے تھے، وہ چاہتے تو اپنے لیے آزادی مانگ سکتے تھے، وہ چاہتے تو اپنے لیے عیش و عشرت کی زندگی مانگ سکتے تھے، وہ چاہتے تو اپنے لیے گھر بار مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ اگر ہم نے وہ سامنے آنے والی طاقتور ڈچ قوم کو ہرا دیا تو ہمیں کیپ ٹاؤن شہر کے اندر مسجد بنانے کی اجازت دی جائے۔ انگریز افسروں نے اس کو قبول کر لیا اور پھر حملہ ہوا، مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں نے بڑی طاقت سے اور بہادری سے اس مقابلے کے اندر شرکت کی، اور جو قوم اور جو فوج سامنے آ رہی تھی اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر بعد میں انہوں نے انگریز افسروں کو اپنا وعدہ یاد دلایا تو انہوں نے اجازت دی، اور کیپ ٹاؤن شہر کے اندر وہ پہلی مسجد بن رہی ہے، اس حال میں بن رہی ہے کہ وہ بیچارے مزدور تھے، وہ قیدی تھے، ان کے پاس وسائل تک نہیں ہیں، قبلے کا صحیح رخ معلوم کرنے کے لیے کوئی آلہ تک ان کے پاس نہیں تھا، اندازے سے مسجد بنائی گئی۔ تو بعد میں جب آلات پہنچے تو پتہ چلا کہ قبلے سے کچھ ڈگری وہ مسجد الگ بنی ہوئی ہے، اس لیے اس مسجد میں آج بھی صفیں ٹیڑھی کر کے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر مسجد کا ادب ہوتا ہے، مسجد کا احترام ہوتا ہے اور مسجد کی شان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی تاریخ ہے کہ مسلمان اپنی مساجد کو بھولتے نہیں ہیں، چاہے مساجد توڑ دی جائے، وہ شہید کر دی جائے، جیسے کہ ہندوستان میں بھی مسجدیں شہید کی گئی، اور سب سے بڑی مسجد جس کا تذکرہ سالوں سے آپ سن رہے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اور وہاں دوسری عبادت گاہ بن بھی رہی ہے، بابری مسجد، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اگرچہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ مسجد ہاتھ سے چلی گئی، اور چلی گئی ہے، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن اپنے آنے والی نسلوں کو ضرور یہ بتاتے جانا کہ وہاں ایک زمانے میں مسجد تھی، اور سینکڑوں سال تک وہاں مسجد رہی ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں اس سرزمین سے گونجتی رہی ہیں، اور کس طرح ظالمانہ طریقے پر اس مسجد کو ختم کر دیا گیا۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آنے والی نسل کو بتاتے چلے جائیں کہ یہاں پر ایک مسجد بھی تھی بابری نام کی۔ تو بہرحال یہ مساجد کا تذکرہ ہے، اور مساجد کے بھی کچھ حقوق ہیں، جس طرح کہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اساتذہ کے حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح مساجد کے بھی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد کا ادب و احترام، اور مسجد کے ادب و احترام کے اندر ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ عمدہ لباس ہو، اچھا لباس ہو جب مسجد کے اندر آئے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو خطاب کر کے کہا کہ اے لوگو، جب تم مسجد میں آؤ، نماز کا وقت ہو جائے تو زینت کو اختیار کر لو، مطلب یہ ہے کہ عمدہ لباس پہن لو، ایسا لباس آپ پہنو کہ اس لباس کو پہن کر آپ بڑی بڑی مجلسوں میں اور محفلوں میں جاتے ہوئے شرمائیں نہ، کم سے کم ایسا لباس پہن کر مسجد کے اندر آنا چاہیے۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا کہ ہمیں دعوتوں میں جانا ہے تو اس کے لیے خوب اچھی تیاری ہوتی ہے، اور مسجد میں جس طرح چاہے سر اٹھا کے چلے آتے ہیں، اور ٹوپی پہننا ہے تو بہت سے مرتبہ دیکھا گیا ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی رہتی، اب یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ پہلے وہ ٹوپیاں جو چٹائی کی ٹوپیاں ہوتی تھی، یعنی وہ کاڑیوں سے ٹوپیاں بنائی جاتی تھی، اور ابھی بھی پلاسٹک کی ٹوپیاں، اور وہ مسجد کے دروازے پر رکھی ہوتی ہے، لوگ لا کر رکھ دیتے ہیں یا مسجد والے انتظام کر دیتے ہیں، اور ایک آدمی آتا ہے اور اس ٹوپی کو، لکڑی کی ٹوپی کو، پلاسٹک کی ٹوپی کو اپنے سر پر رکھ لیتا ہے اور اللہ کے دربار میں آ کر نماز ادا کرتا ہے۔ ذرا ہم بتائیے، اپنے آپ پر غور کریں، خود تصور کریں، خود مراقبہ کر کے یہ غور کریں کہ کسی بڑی مجلس میں، کسی ولیمے میں، کسی شادی میں، کسی عقیقے میں اور کسی بڑے فنکشن میں ہمیں جانا ہو تو یہ چٹائی والی ٹوپی پہن کر اور یہ پلاسٹک والی ٹوپی پہن کر یا ایسی ٹوپی پہن کر جس میں مسجد کا نام لکھا ہوا ہے یا کچھ بھی لکھا ہوا ہے، وہ ٹوپی پہن کر ہم جا سکتے ہیں؟ جانا گوارا کریں گے؟
ہم اپنی بے عزتی سمجھیں گے. کبھی غلطی سے کوئی مصلی ٹوپی پہن کر باہر چلا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتا ہے ارے مسجد کی ٹوپی پہن کر آ گیا. تو یہ حال ہے ہمارا. اور لباسوں کے اندر بہت سی مرتبہ نوجوانوں کا خاص طور پر کہ ٹی شرٹ پینٹ پہنتے ہیں، ٹریک ہے، اور اتنا چھوٹا لباس ہوتا ہے کہ رکوع میں جا رہے ہیں اور سجدے میں جا رہے ہیں تو ان کا سطر کھل جا رہا ہے. ایک تو سطر کھلنے کی وجہ سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، ان کو جو ہے یہاں پر پریشانی اور کراہت ہوتی ہے، اور ایذائے مسلم کا الگ گناہ ہوتا ہے. تو مسجد کا ادب و احترام سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ مساجد کے حق میں سے ہے. اور پہلا حق یہ ہے کہ عمدہ لباس ہو مسجد کے احترام کے اندر. اور مسجد کے احترام کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ مسجد میں شور شرابے سے بچا جائے، چلانے سے، آپسی اختلاف کرنے سے مسجد کے اندر بچا جائے، کیونکہ یہ شور شرابہ یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں. اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسجد یہ عام کسی انسان کا گھر نہیں ہے. کوئی بھی مسجد بنا دے وہ اس کا گھر نہیں ہو جاتا، کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. اس کی نسبت کس کی طرف ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کی جاگیر نہیں ہے. جس نے بنایا اس کی بھی جاگیر نہیں ہے، یہ پراپرٹی اللہ کی ہے، یہ جائیداد اللہ کی ہے. تو مسجدیں اللہ کی ہے، اور جب اس کا مالک اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کے اندر چلایا جائے، شور شرابہ کیا جائے، اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ تو میں مسجد کے اندر کی جائے. ذرا بتائیے یہ مسجد کے احترام کے موافق ہے یا مسجد کے احترام کے بالکل مخالف چیز ہے؟ تو مسجد کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کے اندر شور شرابہ نہ کیا جائے، چلایا نہ جائے، وہاں پر آپسی اختلاف سے بچا جائے. اسی طرح مسجد کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کے اندر گانے بجانے کی آواز نہ آئے. مسجد میں گانے بجانے کی آواز کا مطلب کیا ہے کہ پڑوس کے اندر اتنی تیز آواز میں گانے بجانے، یوں تو مسلمان کو گانے بجانوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے، اور پھر مسجد قریب کے اندر ہو. تو بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا، یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ آس پاس مسجد کے مسلمانوں کے گھر ہے اور نماز ہو رہی ہے اور ڈی جے چل رہا ہے اور گانے چل رہے ہیں اور میوزک کی آواز مسجد تک پہنچ رہی ہے. اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ مسجد کے سامنے سے کبھی کسی غیر مسلم کا جلوس بینڈ بانجوں کے ساتھ گزرنا چاہتا تو مسلمان گزرنے نہیں دیتے تھے کہ بھئی یہاں پر مسجد ہے. اور آج حال کیا ہو گیا ہے؟ آج حال یہ ہو گیا کہ غیر تو چھوڑیے، مسلمان جو ہے اپنے شادی کے اور ولیمے کے بینڈ باجے مسجد کے سامنے سے لے کر گزرتے ہیں، اور اس کی آواز یہاں مسجد تک پہنچتی ہے. یہاں امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ موبائل فون جیب کے اندر ہے اور اس میں گانے اور رنگ ٹون ایسی لگی ہوتی ہے، امام قرات کر رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اور ادھر گانے کی آواز بجنا شروع ہو گئی. یہ سب مسجد کے احترام کے خلاف ہے. تو اس سے بچنا چاہیے اور مسجد کا احترام کرنا چاہیے. اور مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو داہنا قدم رکھ کر مسجد کے اندر داخل ہوں اور دعا پڑھ کر داخل ہوں. اور دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے درود پڑھا جائے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اے اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے. اور مسجد کا ادب یہ ہے کہ باہر نکلیں تو بایاں قدم پہلے مسجد سے باہر نکالیں، اور اس وقت بھی پہلے درود پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں دعائیں کرتے، اللہ سے مانگتے، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو. صرف یہ دو دعائیں، مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی ایک دعا ہے، صرف یہ دو دعائیں قبول ہو جائیں ہمارا بیڑا پار ہے. کیونکہ ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کر رہے ہیں، دین کو مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، جنت کے دروازے، جنت کی نعمتوں کے دروازے اور دین کے دروازے کھول دیجئے. اور جب واپس نکل رہے ہیں مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو دنیا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ آپ اپنا فضل عطا فرما دیجئے. اس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس فضل کو تلاش کرو. جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ نے بیان فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جا کر اللہ کی روزی کو تلاش کرو. تو جب نکل رہے ہیں تو روزی کو مانگا جا رہا ہے. تو اگر ہمیں دین مل گیا اور دنیا مل گئی تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح مسجد کے ادب میں یہ بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں اور ابھی کوئی نماز کا وقت نہ ہوا ہو، اقامت نہ ہو رہی ہو، جماعت نہ کھڑی ہوئی ہو، جمعے کا خطبہ شروع نہ ہوا ہو، وقت ہو، تو اس وقت تحیۃ المسجد پڑھ لیا جائے. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھا جائے. اور اس کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور تحیہ کہا جاتا پہلی ملاقات کو.
عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ مسجد میں آتے ہیں اور اگر انہیں کچھ پڑھنا بھی ہے تو پہلے آ کر بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر وہ تحیۃ المسجد یا سنت وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن پہلی ملاقات آدمی کی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کسی کے گھر پر جائے کسی سے ملاقات کرنے تو کھڑے کھڑے آدمی پہلے مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، پھر صوفے پر اور کرسی پر بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے جا کر بیٹھ گیا اور پھر 1 منٹ کے بعد اٹھ کر جو ہے مصافحہ کرنا شروع کرے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم مسجد میں پہنچے اور تحیۃ المسجد پڑھنا ہے تو آتے ہی 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مساجد کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ مساجد پورا، یہ تو اندر کا مسجد کا حصہ ہے اور باہر بھی مسجد ہے جس میں بیت الخلاء ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو مساجد کے بیت الخلاء وغیرہ تو استعمال کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کچھ مسجدیں ایسی ہیں، بعض جگہوں پر کمیٹی کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آس پاس مسلمانوں کی دکانیں ہیں اور ان کے ضرورت کے لیے دوسری جگہ نہیں ہے، تو وہ مساجد کے بیت الخلاء کی اجازت دیتے ہیں کہ عام وقت میں بھی استعمال کر لیں مسلمان۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ آیا بیت الخلاء کو استعمال کیا اور یوں ہی چلا جائے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ کے گھر میں پہنچ گیا اور ضرورت خانے کو اس نے استعمال کیا، بازو میں وضو خانہ بھی ہے، وضو کر لے، چاق و چوبند ہو جائے، چست ہو جائے اور مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اپنے کام پر جائے تو کتنی چستی رہے گی۔ اور اس تحیۃ الوضو کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال کیا بات ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میرا ایک عمل ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسی وجہ سے تمہیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ تو مسجد کے ادب کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ مسجد کا ایک حق مسجد کی تعمیر بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مسجد کی تعمیر کرنا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر کرنا ان کا کام ہے اور مسجدوں کی تعمیر کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر، سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا نہیں ہے چاہے جتنی بڑی مسجد بنا دے، اکیلے بنا دے، مقصد یہ ہے کہ میرے نام کی تختی لگ جائے، لوگ بتائیں کہ ہاں فلاں نے بنوائی ہے، اگر یہ مقصد ہے اس کا کچھ بھی ثواب نہیں ہے۔ اللہ کی رضا مقصد ہو تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے کیسا گھر بنا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد کوئی ایک شخص ہی تعمیر کرے، مسجد میں جتنا بھی حصہ ڈال دے گا اللہ رب العزت اپنی شان کے اعتبار سے عطا فرمائیں گے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی، کچی تعمیر تھی، چھت نہیں تھی، مٹی کی اینٹیں تھی، کوئی پختہ تعمیر نہیں کی گئی تھی، اور پھر جب کشادگی کی ضرورت ہوئی، توسیع کی ضرورت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں توسیع کی گئی، لیکن اسی انداز میں توسیع کی گئی، اس کو پکا نہیں بنایا گیا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اس پوری مسجد کو منہدم کر دیا اور پھر ازسر نو مسجد کی تعمیر کی، اور بہت شاندار انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی تعمیر کی۔ وادی عقیق سے منقش تراشے ہوئے پتھر منگوائے اور اس کے اوپر چھت ڈالی گئی اور نیچے عمدہ فرش بچھایا گیا اور خوبصورت مسجد بنائی گئی۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے وہ کام کیا ہے جو آپ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے نہیں کیا، پھر آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس زمانے میں پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تمہارے گھر بھی بالکل کمزور قسم کے تھے، چھوٹے موٹے گھر تھے، بلکہ تم میں سے اکثر کے پاس گھر بھی نہیں تھے، تو اسی انداز میں مسجد تعمیر کی گئی۔ لیکن آج فتوحات کی وجہ سے تمہارے گھر عمدہ بن گئے، کئی منزل کے بن گئے اور پختہ بن گئے، منقش پتھر لگ گئے، اور مسجد اسی حالت میں رہے تو تمہارا دل مسجد کے اندر نہیں لگے گا۔ تو علماء فقہاء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسی آبادی ہو، جیسے لوگوں کے گھر ہو، اس سے اچھے انداز میں مسجد بھی ہونی چاہیے، اور وہ طریقہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب مسجد کہیں تعمیر ہو تو ہم مسجد کی تعمیر میں شریک ہوں۔ جیسے کہ یہاں پر پہلے مسجد نہیں تھی، کچھ اللہ کے بندوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، پھر جب ضرورت محسوس ہوئی تو اس مسجد کو منہدم کر کے عالیشان مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور جن لوگوں نے بھی حصہ لیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن آج
فن تعمیر ایک فن بن چکا ہے. پہلے زمانے کی طرح نہیں رہا کہ مصلیوں کو جمع کر لیا جائے، بھئی آج مسجد بنائی جائے گی، سب لوگ کوئی دیوار اٹھائے گا، کوئی چھت ڈالے گا اور کوئی اس طرح کام کرے گا، بلکہ ایک فن بن چکا ہے. اس کے لیے انجینئرز کی ضرورت ہے، مستریوں کی ضرورت ہے، وہی اس کام کو کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت وہ بھی ہے. تو علماء بیان فرماتے ہیں جب مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو ہم دیوار تو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہمیں نہیں آتا، وہ فنکار کریں گے. ہم جو ہے اس کا نقشہ نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ انجینئر بنائے گا. تو اتنا تو کر سکتے ہیں، مسجد میں سامان ادھر سے ادھر اٹھانا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے واسطے ایک گم پہ 2 گم پہ سیمنٹ یا ریتی وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیا جائے، وہ مزدوری کا کام، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے. اور اصل تعمیر میں جو حصہ ہے وہ پیسوں کے ذریعے اپنا حصہ لگایا جائے، جتنا جس کو اللہ رب العزت نے حیثیت دی ہے اس اعتبار سے اس میں حصہ لیا جائے. اور تعمیر کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا. تعمیر اصل میں کہا جاتا ہے آباد کرنے کو. مسجد کی تعمیر اصل میں کیا ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے. اب اگر مسجد بنا دی، خوب اچھی بنا دی، اس میں سنگ مرمر لگ گیا اور جھومر لگ گئے اور سب کچھ لگ گیا، لیکن مسجد کے اندر نمازی ہی نہ رہے تو پھر مسجد کی تعمیر ہی نہیں ہوئی. کیونکہ اصل مسجد کی تعمیر یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، مصلی مسجد کے اندر آئیں. اب ہم اندازہ کریں، جمعے کے اندر اتنا بڑا مجمع ہے اور اسی بستی کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، عام نمازیں بھی اس مسجد میں ہوتی ہے اور ہر مسجد میں ہوتی ہے، تو یہ طبقہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو آبادی تو اس وقت ہوگی اور آبادی کا حق تو اس وقت ادا ہوگا جب مسجد کے اندر 5 وقت نماز ادا کرنے کے واسطے ہم مسجد میں آئیں اور مسجد کو آباد کریں. تو یہ اصل مسجدوں کی آبادی ہے. اور جب اس طرح ساری مساجد آباد ہوں گی تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.